بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے اور اس کے بعد صلاۃ والسلام ہمارے آخر رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم سامعین کرام، آج ہم لوگ انشاءاللہ 11ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ یہ سورۃ توبہ کے آخری صفحات کا ذکر ہے اس میں شروع میں، تو 11ویں پارے کے شروع کے 5 صفحات سورۃ توبہ کے صفحات میں سے ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ یونس میں اس کا باقی صفحات سورہ یونس میں۔ اس بارے میں 2 صورتیں آئیں گی، توبہ اور یونس۔ اللہ نے فرمایا سورۃ توبہ 11ویں پارے کے پہلے صفحے میں، وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ کہ اگر یہ توبہ کرتے ہیں منافق تو ان سے کہہ دو کہ اللہ دیکھے گا تمہارا عمل، اس کے رسول بھی دیکھیں گے۔ تو توبہ ضروری ہے کہ توبہ کے لیے عمل ضروری ہے، خالی توبہ کافی نہیں ہے زبان سے کہنا۔ اور جب بھی انسان کوئی کام کرے تو وہ یہ خیال کرے کہ اس کو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، تاکہ وہ اچھا کام کرے۔ اس لیے کہ جب اسے معلوم کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے پھر وہ اچھا کام کرے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا الاعراب اشد کفرا ونفاقا کہ جو بدو کے ہے وہ زیادہ کفر اور نفاق میں وہ آگے ہے یا سخت ہے، وہ زیادہ اس لیے کہ نا جو بدو ہوتے ہیں، جو شہر سے دور ہوتے ہیں، ان کا سے علم نہیں ہوتا، وہ علم سے بہت دور ہوتے ہیں، ان کے اندر جہالت ہوتی ہے، تو اس لیے ان میں زیادہ کفر اور زیادہ نفاق ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو ضروری ہے کہ انسان ہمیشہ علم کے قریب رکھے اپنے آپ کو، علماء کرام سے قریب رکھے، علماء کرام کی مجالس میں حاضر رہے، تاکہ وہ دین سے قریب رہے۔ اس لیے کہ علم سے قریب رہنا دین سے قریب رہنا ہے، علم سے دور ہونا دین سے دور ہونا ہے۔ لیکن اللہ نے پھر فرمایا کہ لیکن بعض بدو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راہ میں، اس سے وہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور صلوات الرسول اور اللہ کے رسول کی دعائیں بھی۔ تو اللہ سے کی اچھی بات ہے کہ یہاں پر اللہ نے ہمیں سکھایا کہ بدو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راہ میں تاکہ انہیں اللہ کے رسول کی دعائیں ملے۔ تو اللہ کے رسول کا طریقہ تھا کہ وہ جب بھی ان سے خرچ کرتا یعنی اسلام پر، تو اللہ کے رسول ان کی دعا کرتے برکت وغیرہ کی۔ تو چاہیے کہ یہاں پر جس کو اگر کسی نے صدقہ دیا، چاہے اس کے لیے ہو یا اس نے اگر ادارہ کھول کے رکھا ہو تو لوگ اس کو لا کے صدقہ دے رہے ہیں، تو وہ اس کی جو صدقہ کرنے والے کے لیے دعا کرے برکت کی وغیرہ۔ پھر اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور جو سبقت لے جانے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے۔ تو اللہ نے یہاں پر صحابہ کرام کی فضیلت بیان کی اور ان کی تعریف کی، اور خاص طور پر ایسے صحابہ کرام جو سب سے پہلے ہجرت کرے، جو مہاجر صحابہ کرام اور مہاجرین، اور جو سبقت رہ گئے ایمان لانے میں، چاہے وہ مہاجرین میں ہو۔ پھر انصار کا بھی ذکر کیا اللہ نے، پھر ذکر کیا اور جو ان لوگوں کی اتباع کیا، اور جو صحابہ کرام کی اتباع کی احسان کے ساتھ اچھے انداز سے، تو ان سب پر اللہ راضی اور یہ اللہ سے راضی اور ان کی جنتیں ہوں گی۔ تو اللہ نے سب سے پہلے ذکر کیا مہاجرین کا جو سبقت لے گئے ایمان لانے میں اور ہجرت کرنے میں، تو بلا شک آگے بڑھنا، پہل کرنا نیک کاموں کے لیے یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اس لیے کہ نا باقی لوگ ان کا دیکھ کے وہ بھی لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، تو پہلے جس نے عمل کیا اس کو زیادہ ثواب ملتا۔ اور یہاں پر اللہ نے یہ ذکر کیا کہ والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو صحابہ کرام کی اتباع کی، تو اہل سنت والجماعت ان کا جو منہج ہے شروع سے کہ یہ صحابہ کرام اور تابعین کی اتباع کرتے ہیں، تو یہ قرآن حدیث کو مانتے ہیں صحابہ کرام اور تابعین کی سمجھ پر، صحابہ کرام اور تابعین کی سمجھ پر، اور یہ ان کا نام ہے سلف۔ دیکھیے سلف سے مراد، سلف صالح سے مراد یہ 3 سینچریز صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، ان کے زمانہ جن کی اللہ نے تعریف کی، جن کی یہاں پر اللہ نے تعریف کی صحابہ کرام کی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد کا پھر فتنے آئیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے شروع کی 3 صدیوں کی تعریف کی، شروع کی 3 سینچریز کی تعریف کی۔ تو اس زمانے میں جو علماء، جو صحابہ کرام تھے یا تابعین تھے یا تبع تابعین تھے،
ان کا جو مذہب تھا، ان کا جو منہج تھا، ان کا جو عقیدہ تھا وہی صحیح عقیدہ ہے. تو ہمیں ضروری کہ ہم قرآن حدیث کو سمجھیں صحابہ کرام اور سلف کے طریقے پر، سلف کا جو منہج تھا اسے اپنائیں. پھر اس وقت اللہ نے یہ ذکر کیا کہ تمہارے اطراف جو بدو ہے، جو منافقین ہیں، ان میں سے بعض، پھر فرمایا تم نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں ان کو، ہم انہیں 2 بار عذاب دیں گے، 2 بار انہیں عذاب دیں گے، پھر ہم انہیں عذاب عظیم کی طرف لوٹائیں گے. تو بعض نے کہا کہ اس سے مراد عذاب قبر ہے، یہاں پر قبر کا عذاب کا ذکر ہے یہاں پر، کہ 2 بار جو عذاب ہوگا، ایک دنیا میں ایک عذاب اور قبر میں ایک عذاب، پھر آخرت کا عذاب جو بڑا عذاب ہوگا. پھر اللہ نے اس کے بعد یہاں ذکر کیا وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، گناہوں کا اقرار کیا، انہوں نے نیک عمل کے ساتھ برا عمل بھی کیا. تو کہا کہ قریب ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے، امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ غفور رحیم. تو جو لوگوں نے اچھا کام بھی کیا اور برا کام کیا، اکثر وہی لوگ ہیں دنیا کے اکثر یہی لوگ ہیں جو لوگ اچھا بھی کام کرتے اور برا بھی کام کرتے. تو اللہ فرمایا اگر انہوں نے اقرار کیا گناہوں کا، اعتراف کیا، مان لیا کہ گناہ ہوئے ان سے، تو شاید اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا. لیکن جو اعتراف نہ کرے اپنے گناہوں کا، اقرار نہ کرے، تو اس کی معافی بدور ہے. تو اس لیے یعنی ایک تابعی نے فرمایا کہ یہ قرآن کی سب سے زیادہ امید والی آیت ہے، یہ قرآن کی سب سے زیادہ امید والی آیت ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ نے ذکر کیا کہ جنہوں نے گناہ کیے اور ساتھ میں اچھا عمل بھی کیا، دونوں کیے، تو اللہ انہیں معاف کر دے گا انشاءاللہ، لیکن شرط ہے کہ وہ اعتراف کرے گناہوں کا. پھر اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اے نبی آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجیے، زکوٰۃ ہو یا کوئی اور عام صدقہ ہو. کیوں؟ تطہرہم، تاکہ ان کی پاکی ہو اس صدقے سے، تاکہ ان کی گناہ معاف ہو. جب انسان اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے. تو تطہرہم وتزکیہم بہا، اور ان کی پاکی ہو، تطہرہم طہارت ہو، پھر ان کی پاکی ہو اور ان کا تزکیہ ہو. اور تزکیہ کس سے ہوں گی کہ وہ تطہرہم طہارت ہوں گی گناہوں سے، اور تزکیہ ہوگا کہ ان کے اخلاق اچھے ہوں گے، وہ اعلیٰ متقین کے درجات تک پہنچ جائیں گے، متقین کے اعلیٰ درجات تک پہنچ جائیں گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے بہت سے گناہ، بہت سے بیماریاں اور برے اخلاق انسان سے ختم ہو جاتے، جیسے کنجوسی، مال کی محبت، لوگوں پر تکبر کرنا، غرور وغیرہ. یہ سب گناہوں سے اگر کوئی بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ زیادہ کثرت سے اللہ کے راہ میں خرچ کرے. پھر اللہ نے یہ ذکر کیا کہ منافقین کا وہ قصہ کہ جب انہوں نے مسجد ضرار بنائی تھی تاکہ اس سے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالی جائے اور تفرقہ پیدا کیا جائے، تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر وہ بلڈنگ، ہر وہ عمارت جو مسجدوں کے مقابلے میں ہے، جیسے کہ نا قبروں پر جو آج کل بڑے بڑے قبروں پر، مزاروں پر جو بعض لوگوں نے بنا دی ہے، بلا شک یہ سب مسجد ضرار کی طرح ہے. تو ان سب کو اٹھانا ضروری ہے، ختم کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ سب اللہ کی جو مسجدیں ان سے دور کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. پھر اللہ نے یہ حکم دیا اللہ کے رسول کو لا تقوم فیہ ابدا، آپ اس مسجد میں کبھی نماز نہ پڑھیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ عالم کو چاہیے کہ وہ ہر جگہ نہ جائے، جب بھی اسے کوئی دعوت دے، خاص طور پر جو بڑا جو اگر ہو، تاکہ اس سے غلط بات نہیں سمجھی جائے. اگر یہ مسجد میں اللہ کے رسول جاتے تو منافقین بہت خوش ہو جاتے، اور اس سے کیا ہوتا کہ باقی جو مسلمانوں کے لیے فتنہ ہوتا کہ پھر وہ بھی جاتے، پھر وہ ممکن گمراہ ہو جاتے اور منافقین میں شمار ہو جاتے اور منافقین کے اعمال اپنا لیتے. تو عالم کا ایک جگہ جانا یہ باقی عوام کے لیے فتنہ ہو سکتا ہے. تو عالم کو چاہیے کہ وہ جہاں بھی جائے وہ دیکھ کر جائے، اس لیے کہ وہ ایک نمونہ ہے، تاکہ اس سے عوام فتنے میں نہ آ جائے. پھر اس کے بعد یہ اللہ نے ذکر کیا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے خرید لیا مومنوں سے ان کے جان اور مال، اس لیے کہ ان کی جنت ہے. تو اصل ہماری جان اور مال بک گئی ہے اور اللہ نے خرید لی ہے، کس کے لیے؟ جنت کے لیے. تو خریدنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے سبحانہ. بیچنے والے ہم ہیں، اور ہم نے کیا بیچا؟ جان اور مال دونوں بیچ دیے. پھر اس کا وہ کیا ہے؟ عوض کیا ہے؟ اس کا بدلہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے، وہ جنت ہے. بلا شک تو انسان
جب بھی تو وہ اللہ کے لیے اس کی جان بھی جائے مال بھی جائے تو وہ پرواہ نہ کرے، اس لیے کہ اس کی جان اور مال دونوں بکے ہوئے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے ہاتھ میں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ جب مسجد جو ضرار بنائی منافقین نے، اس میں انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے تو یہ مسجد بنائی صرف اچھے کام کے لیے، اللہ نے فرمایا نہیں تو جھوٹے ہیں۔ تو اکثر منافقین یہ ظاہر کرتے کہ ہم اچھا کام کر رہے، تو ہر کوئی جو یہ کہے کہ ہم اچھا کام کر رہے یا ہم دین کا کام کر رہے، تو ضروری نہیں کہ وہ صحیح میں حقیقت میں وہ دین کا کام کر رہے، حقیقت میں وہ دین کا کام اچھا کام کر رہے، بلکہ وہ جھوٹے ہو سکتے ہیں۔ پھر اللہ نے اس کے بعد یہاں ذکر کیے تقریباً 9 صفات مومنوں کے کہ کون مومن ہے، تو اللہ نے یہاں پر مومنوں کے 9 صفات بیان کیے۔ پہلے فرمایا التائبون توبہ کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے، السائحون روزے رکھنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون اور سجدے کرنے والے، الآمرون بالمعروف نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر اور برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اور جو اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ اور 9ویں جو صفت ہے جو شروع میں نے ایک بھول گیا تھا کہ وہ التائبون الحامدون کہ اللہ کی پاکی تعریف بیان کرنے والے، تو یہ 9 صفات والے کہا ہے کہ یہ مومن ہے۔ تو اس لیے آگے آیت کے آخری میں فرمایا وبشر المؤمنین اور مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ تو یہ جو 9 صفتیں ہیں اس میں سے 6 کا تعلق ہمارا اور اللہ کے درمیان ہے، توبہ کرنا، عبادت کرنا، اللہ کی تعریف بیان کرنا، رکوع سجدے روزے رکھنا۔ پھر 7ویں اور 8ویں کا تعلق لوگوں سے کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ اور جو 9ویں ہے وہ سب کا تعلق ہے دونوں کا کہ وہ اللہ کی حدوں کی وہ حفاظت کرتے ہیں، یعنی اللہ کی حدیں پار نہیں کرتے، گناہوں سے بچتے ہیں۔ تو خالی نیک اعمال کافی نہیں ہے کرنا، بلکہ برے کام سے بچنا بھی ضروری ہے، گناہوں سے بچنا۔ بعض بہت نیک کام کرتے، نمازیں پڑھتے، اللہ کے راہ میں خرچ کرتے، لیکن گناہ بھی کرتے، ساتھ میں گانے بھی سنتے، داڑھی بھی کاٹتے، عورت حجاب بھی نہیں کرتی، اور یہ وہ ہم بولیں گے یہ غلط ہے بالکل۔ ویسے کہاں آپ نیک کام کر رہے بہت اچھی بات ہے اور کریے، لیکن یہ بھی ضروری ہے اس طرح نیک کام کر رہے اس طرح سے آپ برائی سے بھی بچیے اور گناہ سے بچیے۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا وبشر المؤمنین اور مومنوں کو خوشخبری دو، اور مومنوں کو خوشخبری دو۔ اور یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کس کی خوشخبری دو، خالی کہہ دیا کہ خوشخبری دو مطلقاً، یعنی اس میں ہر چیز شامل ہے، اس میں ہر چیز کیا ہے، ہر چیز شامل ہے اس میں۔ پھر اللہ نے اس کا فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا، یہ لائق نہیں ہے مومنوں کے لیے، یہ نبی اور مومنوں کے لیے کہ وہ استغفار کرے مشرکین کے لیے۔ تو مشرک کے لیے استغفار کرنا، اس کے لیے دعا کرنا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو اگر کوئی کافر مر جائے، اس کا انتقال ہو جائے، تو اس کی دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی مشہور کافر، چاہے کوئی پلیئر ہو یا کوئی ایسا کافر، یا اس نے کچھ اچھے کام کیے، اگر وہ مر جاتا ہے تو بعض مسلمان جو یعنی انجانے میں اور یعنی اس میں نا وہ کیا کرتے، اس کی دعا کرتے اللہ اس کو رحم کرے یا اسی کچھ دعا کرتے، یہ حرام ہے بالکل، جائز نہیں ہے۔ جو مشرک پہ جو کافر ہے اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے دعا کرنا، مغفرت کی، رحمت کی، سب منع ہے۔ تو فرمایا کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی جب اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میں دعا کروں گا میرے چاچا، ان کے چاچا ابو طالب کے لیے، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، غلط ہے، دعا مت کرو۔ تو جب اللہ کے رسول کو اس کی نہیں تھی پرمیشن کہ وہ اپنے چاچا کے لیے دعا کریں جو ان کے چاچا ہے، تو پھر دور کے لیے تو ہم کس طرح کریں گے؟ اور تو اس سے معلوم ہوا کہ مومن کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی طلب کرے، اللہ کی رضامندی وہ طلب کرے، اور اس کی دوستی دشمنی کا تعلق دین سے ہو۔ تم جو دین والوں سے دوستی کرے اور کافروں سے دوستی نہ کرے، اور اگرچہ کافر ان کے قریب دوست ہوں تو ان سے دوستی نہ کرے، اور دوستی کرے مومنوں سے اگرچہ وہ اس کے بہت دور والے ہیں، اس کے بہت کیا ہے، وہ بہت دور والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے یہاں پر اللہ نے ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔
انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں بھی اپنے والد کے لیے دعا کروں گا. ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی یعنی کافر تھے, تو اللہ نے منع فرما دیا, تو وہ فوری باز آ گئے. اور بلکہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے والد اللہ کے دشمن تھے. فلما تبین له انه عدو للہ, جب ان کو معلوم ہو گیا کہ ان کے والد اللہ کے دشمن ہیں, تبرأ منہ, تو انہوں نے ان سے برات کی, برات کا اظہار کیا. تو اگرچہ ان کے والد ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ میں بری ہوں تمہارے سے, برات کا اظہار کیا. تو یہاں پر یہ معلوم ہوا کہ نا ہو سکتا ہے کبھی کہ نا اچھے سے اچھے لوگ کے نا ان کے قریبی لوگ ان کی بات نہ مانیں, بڑا عالم بھی ہو لیکن اس کا والد یا اس کے بیٹے اس کی بات نہ مانیں, یہ ہو سکتا ہے, ممکن ہے. لیکن کام تو کرنا ہے, محنت تو کرنا ہے. یعنی بعض جو دیندار ہوتے ہیں یا وہ اپنے بچوں کا خیال نہیں کرتے, وہ لوگوں کو دین سکھاتے ہیں, بچوں کو دین نہیں سکھاتے. پھر وہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, بچے بگڑ بھی سکتے ہیں, اسی کہ دیکھو نوح علیہ السلام کے بیٹے کافر تھے, تو ہم کہیں گے بلا شک کی بات صحیح ہے, ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے, لیکن انہوں نے محنت تو کی نا بچے کے اوپر, بچے پر تو محنت کی, سکھایا ان کو, تو ہمارا کام محنت کرنا ہے, پھر اللہ پہ چھوڑ دینا ہے, کیونکہ ہدایت اللہ کے راستے میں, اللہ کے ہاتھ ہے. محنت ہی نہیں کرنا غلط ہے. پھر اللہ نے اس کا فرمایا کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا اور مہاجرین کو, انصار کو غزوہ تبوک میں. اور اللہ نے غزوہ تبوک کو کہا ساعۃ العسرہ, تنگی کی گھڑی, تنگی کی اور مشکل کی گھڑی, اس لیے کہ اس وقت صحابہ کرام بہت مشکل میں تھے, اس لیے ان کے پاس سفر بہت لمبا تھا. سب سے پہلے ایسا جہاد انہوں نے کیا تھا صحابہ کرام نے جو بہت دور تھا, جو مدینے سے بہت دور تھا جہاد کرنا, یعنی جو تبوک کی جو جنگ تھی, تو مدینے سے تبوک بہت دور ہے, تقریباً 900 یا 1000 یعنی کلومیٹر ہے. اور سواری کم تھی, سواری نہیں تھی, کھانا پینا کم تھا, پانی بھی نہیں تھا, مختلف مشکلات جمع ہو گئی تھی ایک ساتھ. لیکن تو اس وقت اس میں بڑا امتحان ہوا مومنوں کا اور منافقین کا. پھر اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا کہ تم میں سے 3 تھے جو جہاد میں نہیں نکلے, جو 3 صحابہ کرام تھے, انہوں نے سستی کی, کاہلی کی, اور وہ جہاد میں نہیں گئے ساتھ میں تبوک, جنگ تبوک میں. پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو منافقوں نے کہہ دیا کہ ہم فلاں تھے, انہوں نے جھوٹے بہانے بیان کر دیے. لیکن یہ 3 صحابہ کرام نے سچ کہا کہ ہمارے پاس کچھ بہانہ نہیں تھا, کچھ عذر نہیں تھا, بس ایسی سستی کی وجہ سے ہم نہیں آئے. تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ان کا بائیکاٹ کر دو, ان سے کوئی بات نہ کرو, یعنی انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا. پھر 50 رات کے بعد اللہ نے انہیں معاف کر دیا, اللہ نے انہیں معاف کیا. تو اللہ نے ان کے توبہ کا قصہ ذکر کیا ہے, ان کی توبہ کا قصہ ذکر کیا کہ جب ان پر زمین تنگ ہو گئی تھی کہ کوئی ان سے بات نہیں کر رہا تھا, حتیٰ کہ ان کی بیویاں ان سے ہٹ گئی تھی, حتیٰ کہ جب ان پر زمین ان پر تنگ ہو گئی اور کم پڑنے لگی, اور پھر انہوں نے یقین کر لیا کہ اب اللہ کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں, یعنی وہ دنیا سے بالکل وہ ہو گئے, مایوس ہو گئے تھے, اس لیے کہ سب مجھ سے دور ہو گئے تھے. تو اللہ نے معاف کر دیا. تو کبھی اللہ کی مدد, اللہ کی مغفرت اور اللہ کی مدد اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ بندے کے دل میں کچھ بھی اگر تعلق ہو لوگوں سے. جب وہ بالکل مائز ہو جائے لوگوں سے, پھر اللہ کی آتی ہے مدد. تو یہ اللہ تعالیٰ اس لیے کرتے ہیں کہ بندہ صرف اللہ سے تعلق کرے. تو کبھی کبھار انسان کوئی مصیبت میں پڑتا ہے, کوئی مصیبت میں واقع ہوتا ہے, لیکن وہ کیا کرتا, لیکن وہ ہے نا اس کا تعلق اللہ سے بھی ہوتا ہے لیکن لوگوں سے بھی ہوتا ہے, یا اپنے پوسٹ سے ہوتا ہے, اپنے تعلق اپنے جو دنیاوی اس کے جو لوگوں سے جو واسطے ہیں, تعلقات ہیں, تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس سے میرا معاملہ حل ہو سکتا ہے. لیکن کبھی معاملہ حل نہیں ہوتا, اللہ نہیں کرتا حل. وہ ہر کوشش کرتا ہے, حل نہیں ہوتا, ہر کوشش کرتا ہے پیسوں کے ذریعے, لوگوں کے ذریعے, سب کے ذریعے, پھر وہ بالکل مایوس ہو جاتا. پھر وہ جان لیتا ہے کہ اب اس کا حل اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے اور کوئی حل نہیں کر سکتا. اس وقت اللہ کی آتی ہے مدد, اس وقت اللہ کی مدد آتی ہے, تاکہ اللہ چاہتا ہے کہ بندے کا آزمائش سے بندہ دل صاف ہو اور اس کو یقین ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ اس کا کوئی مددگار نہیں ہے, اللہ کے علاوہ اور کوئی مددگار نہیں ہے. پھر اللہ نے اس کے بعد یہاں پر حکم دیا ایمان والوں سے کہ تم لوگ اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو, سچے لوگوں کے ساتھ
وکونوا مع الصادقین اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو، یا یہ سچوں کے ساتھ رہو. اور جو سچے، جو اپنے ہر کام میں سچ کہتے ہیں، زبان سے، کاموں میں، ہر چیز میں. پھر اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ یہاں آگے ذکر کیا کہ مدینے والوں کے لیے یا مدینے کے اطراف جو لوگ تھے ان کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد میں نہ جائیں، بلکہ چاہیے کہ وہ جائیں یوں ساتھ میں جہاد میں نکلے. پھر فرمایا کہ اس لیے کہ انہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے جہاد میں، چاہے انہیں پیاس لگتی ہو یا تھکن محسوس ہوتی ہو، تھکن محسوس ہوتی ہو، یا بیماری، یا ان کو بھوک لگتی ہو، یا وہ کوئی بھی اسٹیپ یعنی پیر قدم رکھیں کسی زمین پر، اللہ کے انہیں ثواب ملیں گا. تو اس سے معلوم ہے کہ جب انسان نئے کام کرتا ہے تو اس کے ہر اسٹیپس پہ اسے ثواب ملے گا. اور خاص طور پر یعنی جتنی زیادہ اس کی مصیبت تھی، اس کو مشکل لگی اور مشقت ہوئی، اس لیے حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اجرو کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ اجرو کی اعلیٰ قدر نصبک، کہ تمہیں اجر ملے گا تمہاری تھکن کی اور مشقت کے اعتبار سے. تو ممکن ہے کہ دو لوگ کوئی عبادت کریں، ایک ہی یعنی سیم عبادت کریں، لیکن ایک کو ثواب زیادہ ملے گا، ایک کو کم ملے گا. وجہ یہ ہے کہ ایک کو زیادہ اس لیے ملا کہ اس کو زیادہ محنت لگی، اس کو زیادہ مشقت لگی. جیسے اس میں ہے نا قرآن پڑھنے میں، جو قرآن پڑھتا ہے اٹک اٹک کر اسے 2 اجر ملیں گے. تو انسان نئے کام میں جو بھی کام کرتا ہے اس کے ہر اسٹیپ پہ اسے ثواب ملے گا. ہر اسٹیپ، ہر کام پر، چھوٹا ہو بڑا ہو، ہر مشقت میں اسے ثواب ملے گا. تو انسان ہمیشہ یہ یاد رکھے ہمیشہ کہ وہ جب بھی خیر کا کام کرے تو اس کے ہر کام میں اسے ثواب مل رہا ہے اور اللہ ضائع نہیں کرتا. اس لیے اللہ فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. پھر اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ سارے مومن جہاد میں نکلنا ضروری نہیں ہے کہ پورے جہاد میں نکل جائیں پورے مومن، نہیں، ضروری نہیں پورے نکلنا، بلکہ کہا کہ اگر کوئی ان میں سے مومنوں میں سے اگر کوئی ایسا گروہ ہو کہ جو نکلے دین سیکھنے کے لیے، جو نکلے دین سیکھنے کے لیے اور دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے، اور دین کی کیا ہے، اور دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے. کیوں؟ تاکہ جب وہ واپس آئیں تو اپنی قوم کو ڈرائیں، اپنی قوم کو آگے ڈرائیں اور انہیں دعوت دیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ تو اس آیت میں 2 فائدے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ سب جہاد میں نکلنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ صرف جہاد ہی نہیں ہے اسلام میں، بلکہ بہت سے کام ہیں. تو ضروری کہ مسلمان بڑھ جائیں کاموں میں، کوئی جہاد کرے، کوئی دین کا علم سیکھے، کوئی مسلمانوں کے فائدے میں لگے ہوئے رہے، خدمت میں، کوئی یہ. تو ہر کوئی جہاں اپنا وقت لگائے اچھے کاموں میں تاکہ سب کو فائدہ ہو. اس لیے کہ جو مسلمانوں کی یہ مسلمانوں کو سب کی ضرورت ہے اور ہر چیز کی ضرورت ہے، صرف جہاد کی نہیں بلکہ اور چیزوں کی ضرورت ہے. اور تو اس طرح سے ہم کہیں گے کہ جو لوگ دین کے کام کے علاوہ کچھ اور بھی کام کر رہے ہیں، یعنی جو خدمت خلق کا اور مسلمانوں کے فائدے کے لیے، یہ بھی بہت اچھا کام ہے اور اس میں بھی ثواب ہے، اس میں بھی کیا ہے، ثواب ہے. اور اس طرح سے اس آیت میں دین کے علم کی معلوم ہوتی فضیلت، دین کے علم کی معلوم ہوتی فضیلت. تو کہ اللہ نے فرمایا کہ تم سے اگر کوئی گروہ نکلتا ہے اور جا کے دین سیکھتا ہے پھر آ کر تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائے، تو دین کا علم سیکھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے. اس طرح سے یہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ ہر کو عالم بننا ضروری نہیں ہے، کہ من کل فرقۃ، ایک گروہ نکلے تو ہر ایک کو عالم بننا ضروری نہیں ہے. اس لیے کہ دین کے کام کے بہت سے
طریقے اور ان سب میں مسلمان ہونا ضروری ہے. اور بلکہ انسان وہ کام کرے جہاں پر اس کا دل لگتا ہے, اس میں آگے بڑھے. اور میں دیکھتا ہوں کہ بعض ماں باپ بچے چاہتے نہیں کہ وہ عالم بنے, انہیں زبردستی عالم بناتے ہیں. یہ بھی اچھی بات نہیں ہے, اس لیے کہ پھر وہ زیادہ اچھا کام نہیں کرے گا دین کا. اور کبھی الٹا بھی ہوتا ہے کہ بعض وقت ماں باپ بچے چاہتے ہیں کہ عالم بنے, اور یہ بھی میں نے دیکھا, لیکن ماں باپ چاہتے کہ نہیں وہ عالم نہ بنے بلکہ وہ ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے. تو ہم کہیں گے اگر آپ کا بیٹے نے خواہش ظاہر کی عالم بننے کی تو اسے ضرور عالم بنے. لیکن اگر آپ کے بیٹے نے کہا کہ مجھے عالم بالکل نہیں بننا ہے, تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے مسئلہ نہیں ہے, تم دین کا تو جو منیمم علم تو سیکھنا ہر کو ضروری ہے. دین کا جو فرض عین جو علم ہے, جو عقیدے کے اہم مسائل اور نماز کے, طہارت کے, روزے کے آداب, دعائیں, حدیثیں, جو منیمم چیزیں ہیں وہ تو ضروری ہے ہر کو سیکھنا. لیکن مکمل عالم بننا, اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ مکمل عالم نہ بنے لیکن وہ کوئی اور پڑھائی پڑھے, تو ہم بولیں گے ٹھیک ہے وہ پڑھائی پڑھو لیکن اس میں بڑا اچھا کام کرو, اس میں کوشش کرو کہ اسلام کا فائدہ ہو, اسلام کا فائدہ ہو. اور جو تاکہ کوئی بھی اچھا کام کرے, چاہے وہ انجینئر بنے, ڈاکٹر بنے, کچھ اسلام کا فائدہ ہو اس میں, یہ بڑی ہمت ہو. یہ نہ ہو کہ بس چھوٹی ہمت کی بس پڑھ لیا, یہ 4 سال پڑھ لی بیچلرس کے, پھر جاب کر لی, شادی کر لی, بس زندگی گزار دیے. یہ بالکل ان نارمل لائف ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. بلکہ انسان اگر پڑھتا بھی ہے دنیا کی پڑھائی بھی, تو اس میں بڑا کام کرے کچھ, اور کوشش کرے کہ اس فیلڈ میں وہ مسلمانوں کو کافروں سے پر اعتماد ختم کر دے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی کہ ہم اس زمانے میں بہت سی چیزوں میں ہم ان پر ڈیپینڈ ہے, کافروں پر. تو چاہیے کہ ہم کہ مسلمان بچے کوشش کریں کہ مختلف شعبوں میں, مختلف چیزوں میں, اور بلکہ آج کل ایسے بہت سے ایسے وہ ہیں جو ہمارے یوز کرنے کی جو چیزیں ہیں, سامان ہیں, جو صرف باہر سے آتے ہیں. تو ضروری کہ ہم کوشش کریں کہ سارے اس کی فیکٹریز ہمارے اندر ہمارے پاس ہی بنے. اور یہ ثواب کا کام ہے, یہ بھی ثواب کا کام ہے, یہ سب ثواب کا کام ہے. اس طرح سے پھر یہاں پر بھی ایک چیز ذکر کی گئی کہ عالم بننے کا مقصد کیا ہے, دین کا علم سیکھنے کا مقصد کیا ہے. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ, تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائیں, اپنی قوم کو آ کر ڈرائیں, اپنی قوم کو آ کر ڈرائیں. تو دین کا علم حاصل کرنا اس لیے ہے کہ تاکہ دین کو پھیلایا جائے, دین کے علم کو, اور قوم کو ڈرایا جائے, اور دعوت دی جائے, نصیحت کی جائے لوگوں کو, دین کا علم پھیلایا جائے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ دین کا علم حاصل کرتے ہیں لیکن پھر وہ خاموش بیٹھ جاتے ہیں, اس کو پھیلاتے ہی نہیں, اس کو شیئر نہیں کرتے. یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ نے دین کا علم سیکھا تو اس کو آگے پھیلائیے, لیکن خود بھی عمل کریے. یہ نہیں کہ بس صرف لوگوں کو نعوذ باللہ صرف لوگوں کو بولتے رہتے, خود عمل نہیں کرتے. تو یہ بھی بہت بری چیز ہے. تو خود عمل کرے اور لوگوں کو بھی دعوت دے اس کی. تو ہمیں ضروری کہ ہم بچوں کو ابھاریں اور موٹیویٹ کریں, اور اس طرح سے اسکول کے ذریعے بھی کہ نا ہم بچوں کو نا کہ کوئی بڑا کارنامہ انجام دیں, دین کے علم کے لحاظ سے ہو یا پھر دنیاوی علوم کے لحاظ سے ہو, جس میں عام طور پر اسلام کا یا مسلمانوں کا فائدہ ہو سکتا ہے. پھر اللہ نے اس کے بعد یہاں ذکر کیا کہ ایمان والو, تم جہاد کرو, قتال کرو کافروں سے, اور تم ذرا ان پہ سختی کرو. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً, اور ان پہ ذرا سے کیا سختی کرو, کیا کرو, ان پر ذرا سختی کرو, تاکہ وہ دشمن پھر سے دوبارہ آ کے حملہ نہ کرے دوبارہ, اور ان کے اندر ہمارا رعب بڑھ جائے, ہمارا ڈر بڑھ جائے. پھر اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ایک منافقوں کی صفت کہ منافق کے سامنے جب آیت پڑھی جاتی ہے تو وہ بولتے ہیں ہمارا تو ایمان اسے نہیں بڑھا, یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس میں کون سی بات ہے اس سے ہمارا ایمان بڑھے, لیکن ایمان والوں مومنوں کا اس سے ایمان بڑھ جاتا ہے. تو ہر انسان اپنے آپ کو غور کرے, کیا قرآن کی آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں اس کے سامنے تو اس کا کیا ایمان بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا ہے. اگر بڑھتا ہے تو یہ مومن ہے, اگر نہیں بڑھ رہا ہے تو بلا شک وہ بڑے خطرے پر ہے, بہت بڑے خطرے پر ہے. پھر اللہ نے اس کا یہاں پر ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی
اللہ کے رسول کے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 4 صفات بیان کی کہ تمہارے پاس رسول آئے جو تم میں سے ہے عزیز علیہ ما عنتم، انہیں بہت مشکل بھاری لگتا ہے کہ جو تمہیں تک چیز بھاری ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تھی کہ امت پر آسانی ہو، ہلکا ہو. حتیٰ کہ اب جو رمضان ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح نہیں پڑھائی اس لیے کہ تاکہ تراویح امت پر فرض نہ ہو جائے. تو ان کی وسلم کی ہمیشہ خواہش تھی کہ وہ ہم پر بوجھ نہ پڑے، مشقت نہ ہو. حریص علیکم، جو سیکنڈ صفت بیان کی گئی اللہ کے رسول کی کہ اللہ کے رسول ہم پر بہت حریص ہیں، ہمارے لیے ہمیشہ خیر چاہتے ہیں، اور تاکہ ہم ہدایت پہ آ جائیں، سب ہدایت پر آ جائیں، سب مومن بن جائیں. بالمؤمنین رؤوف رحیم، وہ مومنوں کے ساتھ رؤوف ہے، رحمت کرنے والے، رأف کرنے والے ہیں اور رحمت کرنے والے، اور تو وہ مومنوں پر رحم کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اللہ کے رسول کے یہ صفات بیان کی ہے. تو چاہیے کہ دعاج بھی اور دین کا کام کرنے والے بھی یہ صفات کو اپنائیں، دین کا کام کرنے والے بھی کیا کریں، یہ صفات کو اپنائیں. پھر اللہ نے اس کا تو فرمایا سورۃ توبہ کی جو آخری آیت ہے کہ اگر یہ اعراض کریں اور بات نہ مانیں تو آپ کہیے فقل حسبی اللہ، تو آپ کہیے میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. علیہ توکلت، میں نے اس پر توکل بھروسہ کیا، اور وہ رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. تو یہ جو کلمات ہے، یہ جو دعا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، یہ بہت اہم دعا ہے. اللہ نے سکھائی ہے یہ دعا اپنے نبی کو کہ جب بھی انہیں کوئی بڑی مصیبت آئے یا مشکل کام آئے. پھر اس کے بعد سورہ یونس شروع ہوتا ہے اس پارے میں، اس 11ویں پارے میں. اور یونس یہ نبی کے نام سے رکھا گیا، اللہ کے نبی یونس علیہ السلام. اور یہاں پر تقریباً 4 ایک ساتھ صورتیں ہیں جو انبیاء کرام کے ناموں سے ہے. سورہ یونس، اس کی فوری بعد سورہ ہود، اس کی فوری بعد سورہ یوسف، پھر اس کے بعد سورہ رعد بیچ میں، پھر اس کے بعد سورہ ابراہیم. تو یہ 4 انبیاء کرام کے ناموں کی صورتیں ہیں، اور سب کی شروعات ہوئی الف لام را سے. اور سورہ یونس مکی صورت ہے. مکی کیا ہے؟ یہ مکی صورت ہے، اور اس کے موضوعات بھی وہی موضوعات ہیں جو مکی صورتوں کے ہوتے ہیں، جو عقیدے کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں، اور جو پچھلے سابقہ امتوں کے قصوں کے بارے اس میں جو کا ذکر ہوتا ہے. تو اس صورت کے جو اہم موضوعات ہیں، اس میں اللہ کے رسول کے رسول ہونے کا ثبوت ہے، اس میں قیامت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے، اور دنیا کی جو حقیقت بیان کی گئی. پھر اللہ کا ولی کون ہے، وہ بیان کیا گیا کہ اللہ کا دوست کون ہوتا ہے اصل میں. پھر یہاں پر نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا، اور فرعون کا قصہ ذکر ہے. اس صورت کے جو اہم فائدے ہیں اللہ نے یہاں فرمایا کہ جو لوگ ہماری ملاقات کی امید ان کو نہیں ہے، ہماری سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، اور وہ دنیا سے راضی ہو گئے اور دنیا میں مشغول ہو گئے، تو یہ جو ہے کہ جنہوں نے کیا کیا، صرف دنیا کو اپنا بڑا مقصد بنا لیا، تو فرمایا کہ یہ لوگ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور یہ ہمارے آیتوں سے غافل رہیں گے، تو انہیں قرآن کی سمجھ حاصل نہیں ہوں گی. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ آخرت کا سوچتے ہی نہیں، بالکل ان کی ساری فکر دنیا کی ہے، دنیا میں آرام طلبی، دنیا کی مزے، بس یہی فکر ہے ان کی، آخرت کی فکر ہی نہیں بالکل. تو ان کو قرآن کی ہدایت حاصل نہیں ہوتی. پھر اللہ نے اس کا یہ آگے فرمایا کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہم سے دعا کرتا ہے، بہت دعا کرتا ہے. پھر جب ہم مصیبت کو دور کر دیتے ہیں تو پھر وہ ہمیں بھول جاتا ہے، ایسا کہ اسے کوئی مصیبت ہی نہیں پہنچی تھی. تو ایسا کہ انتہائی غلط ہے کہ خوشحالی میں دعا کرنا انسان چھوڑ دے اور تنگی میں اللہ کو یاد کرے، بلکہ اصل تو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرے، تنگی اور خوشحالی میں. اور حدیث میں ہے کہ تعارف اللہ فی الرخاء یعرف شدہ، کہ تم اللہ کو خوشحالی میں یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا کب؟ تنگی میں.
تو تنگی میں خوشحالی میں اللہ کو یاد کرنا یہ وجہ ہے کہ جب آپ پر مصیبت آئے گی تو اللہ کو یاد کرے گا. تو تعارف علی اللہ فی الرخاء, اللہ کو یاد کرو خوشحالی میں, اللہ تمہیں یاد کرے گا تنگی میں. تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اگر جاب نہیں ملتی تو وہ مسجدیں آتے ہیں اور آ کے کہتے دعا کریے, دعا کریے میرے لیے, اور فرسٹ لائن میں ہوتے ہیں ہمیشہ, دعا کرتے. جیسی جاب مل گئی غائب ہو گئے, نماز میں نظر نہیں آ رہے, یا دیر سے نماز پڑھ رہے. یہ کیا بات ہے؟ ایسے بہت سے لوگ ہیں, اللہ ہدایت دے. پھر اس کے بعد یہاں پر تو اور یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے اللہ کی ملاقات کی امید نہیں کرتے تو وہ دنیا میں پڑ جاتے. تو اس لیے ہم جب دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کتنے بھی بڑے قانون آ جائیں, کتنے بھی سخت قانون آ جائیں, لیکن پھر بھی کرائم باقی رہتے ہیں. لیکن جب تک کہ اسلام کا قانون نہ آ جائے جس میں یہ ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمیں اللہ سے ملاقات کرنا ہے, تو اس وقت کیا ہوں گے, کرائمس دنیا میں ختم ہو جائیں گے. ورنہ اگر یہ انسان کے عقیدے میں نہ ہو تو پھر کتنی بھی سخت آ جائے لاس یا قانون آ جائے, لیکن وہ کرائم کرے گا. جیسے اسے چھوٹ ملے گی وہ جرم کرے گا اور بدماشی کرے گا. لیکن جب اسے معلوم ہو جائے گا مجھے اللہ سے ملاقات کرنا ہے اور مجھے اللہ دیکھ رہا ہے ہر حالت میں, تو پھر کرائم نہیں کرے گا وہ کبھی بھی. تو ایمان لانے سے دنیا بھی اچھی ہوتی ہے, دنیا میں بھی کرائمس ختم ہو جاتے ہیں. پھر اللہ نے اس کا کیا ذکر کیا کہ یہ جو مشرکین ہیں, یہ جو کیا ہے, یہ جو مشرکین ہیں یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں. یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی یہ عبادت کرتے ہیں, اور ایسے لوگوں کی کرتے عبادت جو نہ انہیں نقصان پہنچاتے ہیں نہ فائدہ پہنچاتے ہیں, اس لیے کہ یہ دونوں اللہ کے ہاتھ میں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کی عقل کہاں گئی کہ یہ کیسے لوگوں کی عبادت کر رہے جن کے ہاتھ میں نہ نقصان ہے نہ فائدہ ہے. پھر اللہ نے فرمایا وَيَقُولُونَ, اور یہ کافر کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, ہم ان کی پوجا نہیں کر رہے, ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے, بلکہ یہ صرف ہماری سفارش کریں گے اللہ کے ہاں. تو مکہ کے جو کفار تھے یا اللہ کے رسول کے زمانے میں جو مشرکین تھے جن سے اللہ کے رسول نے جنگ کی اور کہا کہ یہ پکے مشرک ہیں, تو یہ بھی کہتے تھے کہ نا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے, پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے, رزق دینے والا بھی سب اللہ تعالیٰ ہے, اور ہم ان بتوں کی پوجا نہیں کر رہے, بلکہ یہ صرف ہم اس لیے ان کو مانگ رہے ہیں کہ بس یہ ہماری سفارش کریں اللہ کے. اور افسوس یہ کہ آج کل کے مسلمان بھی وہی کام کر رہے ہیں. بعض مسلمان جو نام کے مسلمان ہیں وہ بھی قبروں پہ جا کے کیا کر رہے, ان سے مانگتے ہیں, اور اگر ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں کر رہے تو کہتے ہیں نہیں ہم ان کی پوجا نہیں کر رہے, بلکہ بس ہم اس لیے مانگ رہے ہیں کہ یہ صرف ہمارے لیے سفارش کریں گے اللہ کے نزدیک. تو ہم کہیں گے سبحان اللہ, یہی تو بات کہتے تھے مکے کے کفار, تو پھر تمہارے ان کے درمیان کیا فرق ہے, تمہارے اور ان کے درمیان کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. تو دعا مانگنا ہے صرف اللہ تعالیٰ سے, عبادت کرنا ہے صرف اللہ تعالیٰ سے, سفارش مانگنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہم خود نیک عمل کریں بس کافی ہے. تو سفارش کے پیچھے کیوں پڑھ رہے؟ ٹھیک ہے نا. اور سفارش بھی حاصل انہی کو ہوگی جو لوگ نیک عمل کریں گے اور شرک نہیں کریں گے. حدیث میں ہے کہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے زیادہ میری شفاعت کا حقدار وہ ہے جو کہے گا لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ, یا صدقا من قلبہ, یعنی دل کی سچائی کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ. تو آپ کا مکمل توحید میں رہنا یہی وجہ ہے کہ آپ کو اللہ کے رسول کی سفارش حاصل ہوگی, نہ کہ شرک کرنا اور قبروں پہ جانا. پھر اللہ نے اس کا یہاں ذکر کیا کہ جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ, ہم جب انہیں رحمت دیتے ہیں, ہم جب لوگوں کو کیا کرتے, ہم جب لوگوں کو رحمت دیتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ رحمت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اور جب ہم دیتے ہیں رحمت, یہ چاہے وہ بارش ہو یا رزق وغیرہ ہو, تو کیا کرتے, اس نعمت کے بعد بھی کیا کرتے, وہ ہے نا ہماری نعمت پر شکر کے بجائے بلکہ وہ مذاق اڑاتے, بلکہ وہ کیا کرتے, وہ مذاق اڑاتے. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ جب انہیں ہماری نعمت ملتی ہے مصیبت کے بعد, من بعد ضراء مستہم,
تو جب انہیں ہماری رحمت ملتی ہے ان پر جب مصیبت آنے کے بعد، تو اللہ نے مصیبت کا ذکر نہیں کیا کہ وہ اللہ کے پاس سے ہے، بلکہ رحمت کا ذکر کیا کہ وہ ہمارے پاس سے، یعنی اللہ کے پاس سے۔ تو یہ قرآن کا ادب یہ ہے کہ ہمیشہ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم خیر کی نسبت کریں اللہ کی طرف، اور شر کی طرف شر کی جو نسبت اللہ کی طرف نہ کریں، اگرچہ دونوں اللہ کی طرف سے۔ پھر اللہ نے یہاں ذکر کیا بعض کفار کی حالت کہ جب یہ سمندر میں ہوتے ہیں اور جب تیز ہوا چلتی ہے تو یہ اللہ کو سے پکارتے ہیں، تو اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو اس سے علماء نے کہا کہ اگر کوئی شخص مجبور ہو جائے، مضطر ہو جائے، تو بالکل مجبوری کی حالت میں اگر کوئی دعا کرتا ہے، اگرچہ کافر بھی ہے، تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے بعض مسلمان بھائی جو نام کے مسلمان ہیں، وہ مشکل سے مشکل وقت میں بھی شرک کرتے ہیں اور پکارتے ہیں غیر اللہ کو، پکارتے ہیں یا حسن حسین وغیرہ جو بھی نام پکارتے ہیں۔ تو یہ مکے کے کفار سے بدتر ہو گئے۔ مکے کے کفار تو تنگی میں صرف اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن یہ تنگی میں بھی کیا کرتے؟ غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ پھر اللہ نے اس کے بعد یہاں پر مثال بیان کی دنیا کی، کہ دنیا کی مثال کیا ہے، کہ دنیا کی کیا ہے مثال کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا انما مثل الحیاۃ الدنیا کماء، پانی کی طرح ہے جو ہم نے نازل کیا، پھر اس سے پھل نکلے اور گھاس نکلی، لیکن پھر خراب ہو گئی اور وہ سب ختم ہو گئی، جو ہرا بھرا تھا سب ختم ہو گیا۔ تو دنیا بھی ایسی ہے، شروع میں اچھی لگتی ہے، پھر بعد میں جلدی کیا ہوتی؟ وہ ختم ہو جاتی۔ کیا ہوتی جلدی؟ وہ ختم، مٹ جاتی اور ختم ہو جاتی۔ تو دنیا ایسی ہے، تو انسان دنیا سے دھوکے میں نہ آئے، اس لیے ابھی کچھ ہے، کچھ وقت کے لیے تو ہے وہ، یعنی وہ ہری بھری لگتی ہے، لیکن عنقریب ختم ہونے والی ہے، یا انسان خود مرنے والا ہے یا یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اور تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی نعمت کچھ نہیں ہے آخرت کے سامنے۔ اس لیے جو حدیث میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لائیں گے دنیا کے سب سے بہترین آدمی کو، جو سب سے بڑی جو یعنی دنیا کے جو نعمتیں تھیں وہ اس میں تھا، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک یعنی جو لوگ آئیں گے ان سب میں سب سے بہترین آدمی نعمتوں کے لحاظ سے اس کو لائیں گے۔ پھر اس کو جہنم میں ایک ڈبکی ڈبا کر نکالیں گے اور کہیں گے کہ کیا تم نے کچھ کبھی بھلائی دیکھی، کبھی تم نے کبھی نعمت دیکھی؟ وہ کہے گا نہیں، یعنی وہ ایک جہنم کی ایک ڈبکی سے سب بھول جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ لائیں گے ایک ایسے آدمی کو جو سب سے بڑا مصیبت والا تھا دنیا میں، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو بھی لوگ آئیں گے اور ان میں سے سب سے زیادہ مصیبت والا، اس کو پھر جنت میں ایک ڈبکی لگائیں گے۔ پھر اس سے پوچھیں گے کیا تم نے کبھی مصیبت دیکھی کبھی؟ وہ کہے گا نہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ دنیا ہے اور آخرت ہے، کوئی انسان اسی کام کرے آخرت کے لیے۔ پھر اللہ نے فرمایا جنہوں نے اچھا کام کیا، جنہوں نے نیک عمل کیا، ان کے لیے حسنہ ہے اور زیادہ ہے، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ۔ اور حسنہ سے مراد یہاں پر جنت ہے، اور حسنہ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو جنہوں نے اچھا کام کیا ان کے لیے حسنہ ہے یعنی جنت ہے، وزیادہ اور زیادہ ہے۔ اور زیادہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا دیدار ہے، وہ اللہ کا دیدار ہے۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے، مومن قیامت کے دن جنت میں اللہ کو دیکھیں گے اور حقیقت میں دیکھیں گے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں آسانی کے ساتھ، یعنی 15ویں رات میں جب چاند جب مکفول ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، تو بلا شک آسانی سے ہر کوئی دیکھتا ہے چاند کو۔ اسی طرح سے قیامت کے دن لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے آسانی کے ساتھ۔ پھر یہاں پر اللہ نے یہاں ذکر کیا مشرکین کی حالت، کہ جو مشرک غیر اللہ کو پوجتے تھے اور ان سے دعا مانگتے تھے، تو قیامت کے دن وہی لوگ جن سے یہ دعا مانگتے تھے دنیا میں، وہی ان سے بری ہو جائیں گے اور بولیں گے ہم نے ان کو نہ حکم دیا تھا ہماری عبادت کرنے کا، اور نہ ہی ہمیں پتا تھا کہ نہ یہ لوگ ہماری عبادت کر رہے ہیں۔ تو جن کی وہ دنیا میں کرتے تھے عبادت، وہی ان سے بری ہو جائیں گے۔
تو بلا شک ان کو اس وقت اتنی بڑی یعنی وہ ہوں گی، افسوس ہوگا، اس کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بچائے اس چیز سے. پھر اللہ نے فرمایا کہ نہ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، یہ قیامت کے دن جو بھی انسان نے جو بات رکھی تھی دل میں اور جو اس نے جو بھی کام کیا اپنی اپنی زندگی میں، وہ سب کھل کر آ جائے گا. وہ سب کیا ہوگا؟ کھل کر آ جائے گا. اور کوئی چیز قیامت کے دن یہ چھپیں گی نہیں، کوئی چیز وہاں پر قیامت کے دن نہیں چھپیں گی. اور سب اللہ کی طرف جائیں گے، لوٹ کر جائیں گے، سب اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے. تو ممکن ہے کہ انسان دنیا میں جھوٹ بول کر بچ سکتا ہے یا جھوٹے دعویٰ کر، لیکن آخرت میں تو کوئی اس سے چھوٹ نہیں ہوگی. سب وہ ہر چیز اس کی پکڑ جائے گی، اس کی نہ پکڑ جائے گی. پھر اللہ نے یہاں پر ایک آیت ذکر کی اس بارے میں سورہ یونس میں، بلکہ دبو بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ یہ کافروں نے جھٹلایا جس کا انہیں علم نہیں تھا. تو اکثر لوگ جو بات کا انکار کرتے ہیں، مانتے نہیں، اس لیے کہ وہ جہالت میں، انہیں اس کا علم نہیں ہوتا، تو وہ جہالت کی وجہ سے کیا کرتے؟ وہ انکار کرتے ہیں. تو ضروری کہ انسان کوئی بھی چیز انکار کرنے سے پہلے غور کرے، صحیح میں یہ غلط ہے یا غلط نہیں ہے، یا وہ بس اس کے گمان، اس کا یہ گمان ہے کہ غلط ہے، حالانکہ وہ غلط نہیں ہے. تو بعض لوگ کیا کرتے یہ جلدی کرتے ہیں، یعنی وہ جلد بازی کرتے ہیں ہر چیز کا انکار کرنے میں اور ہر چیز کو غلط بولنے میں. نہیں، بلکہ انسان روکے، صبر کرے، غور کرے، یہ صحیح ہے غلط ہے، یہ ہوئی یا نہیں ہوئی، پھر بعد میں کہے، پھر بعد میں آگے بڑھے. پھر اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ قرآن آپ نے خود لائی، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ آپ نے خود بنائی، تو فرمایا کہ آپ ان سے کہیے کہ نا یہ ایک صورت لائیں، یعنی قرآن کی طرح. اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن بنائی، تو چلو چیلنج کرو ان سے چیلنج کرو کہ یہ ایک صورت لا کے بتاؤ. لیکن وہ عاجز ہو گئے. تو اللہ نے جو چیلنج کیا قرآن کا وہ 3 لیول سے کیا. پہلے اللہ نے کہا کہ پوری قرآن لاؤ، تو وہ عاجز ہو گئے، اور یہ اللہ نے ذکر کیا اس کا سورہ اسراء میں. پھر جب انہوں نے، پھر اللہ نے فرمایا کہ چلو 10 صورتیں لاؤ، صرف کیا کرو 10 صورتیں لاؤ، یہ سورہ ہود میں، تو وہ بھی نہیں لائے. تو اللہ نے فرمایا کہ صرف ایک ہی صورت لا لو، صرف کیا کرو ایک ہی صورت لاؤ، تو وہ بھی عاجز ہو گئے اس سے. تو کافر مشرکین یہ بھی نہیں لا سکے. پھر اللہ نے یہاں پر ذکر کیا اس کے بعد کہ کچھ لوگ آپ کو سنتے ہیں اور کچھ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، یعنی ان مشرکین میں سے آپ کو بات سنتے ہیں اور آپ کو دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں یعنی ہدایت حاصل نہیں ہوتی. تو اس سے معلوم ہوا کہ سننے کے ساتھ دیکھنا بھی، اس سے بھی ملتی ہدایت، لیکن کافروں کو نہیں ملتی ہدایت، اس لیے کہ وہ ہدایت کی نیت سے نہیں آتے. تو اس لیے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حیبت تھی اور جو وقار تھا اور جو طریقہ تھا، اس سے بھی لوگوں کو ملتی تھی ہدایت. تو ضروری ہے کہ عالم اور دیندار لوگ ایسی اختیار کریں، یعنی اپنا مقام اور اپنا جو ان کا جو حلیہ ہو، تاکہ لوگ، اور ان کی جو صبر ہو، ان کا جو اچھے اخلاق ہو، تو لوگ صرف دیکھ کر بھی کیا کریں؟ دین کے قریب آئیں، دیکھ کر بھی لوگ کیا ہے؟ دین کے قریب آئیں. پھر اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. وہ کس طرح کرتے ہیں؟ گناہ کر کے لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، حالانکہ اللہ ان پر ظلم بالکل نہیں کرتا. پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک وہ آیا ہے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت آئی ہے، اور موعظہ آیا ہے، وشفاء، اور شفا آئی ہے تمہارے دلوں کی بیماری کے لیے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت اور رحمت آئی ہے، یہ جو قرآن ہے. تو اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ قرآن کے 4 صفات ہیں. قرآن سب سے پہلے موعظہ ہے، ایک نصیحت کی چیز ہے، اور سیکنڈ قرآن شفا ہے، اور تیسری چیز قرآن ہدایت ہے،
اور چوتھی چیز قرآن رحمت ہے. قرآن رحمت ہے. تو ہم چاہیے کہ ہم اس قرآن کو ان 4 چیزوں کے لیے استعمال کریں: نصیحت کے لیے، شفا کے لیے، ہدایت کے لیے، رحمت کے لیے. اور شفا اس میں سے کس میں شفا ہے؟ جہالت سے، شک سے، نفاق سے، ہر بری کام سے قرآن میں کیا ہے؟ شفا ہے. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ قل بفضل اللہ، اے نبی آپ کہیے کہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے رحمت سے خوش ہو. تو یہاں پر جو مراد ہے آیت کا کہ وہ قرآن سے خوش ہو، اسلام سے خوش ہو. تو اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت قرآن اور اسلام ہے. تو تمہیں اللہ نے قرآن دیا ہے، اسلام دیا ہے، تو تم اس سے خوش ہو، الحمدللہ کہو اور خوشی کا اظہار کرو کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں اسلام کی بڑی نعمت دی، قرآن کی نعمت دی. تو اللہ نے فرمایا ہوا خیرون، تو یہ جو نعمتیں ہیں یہ بہتر ہے اس سے. کس سے بہتر ہے؟ مما یجمعون، جو وہ جمع کرتے ہیں، جو وہ دنیا میں جمع کرتے ہیں، دنیا کے مال، اس سے بہتر ہے جو اللہ نے انہیں بڑی نعمت دی، قرآن اور اسلام کی. قرآن اور اسلام کی. پھر اللہ نے یہ ذکر کیا کہ اللہ کی ولی کون ہے. پھر فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جان لو کہ اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، ان کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. اور یہ اصل آخرت کا ذکر ہے کہ ان کو آخرت میں نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. اور دنیا میں بھی ان کو ہمیشہ کا دم خوف نہیں ہوگا، ہمیشہ کا غم نہیں ہوگا، بلکہ کبھی کبھار ہو سکتا ہے لیکن ہمیشہ نہیں ہوگا. اور اصل آخرت میں ان کو بالکل ذرہ برابر بھی خوف اور غم نہیں ہوگا جو اللہ کے ولی ہے. پھر فرمایا کہ یہ کون ہے اللہ کے ولی؟ وہ ہے کون؟ ان کی کیا صفات ہے؟ 2 صفات بیان کی: الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں. تو جو شخص بھی مومن ہے، متقی ہے، وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے. اور جو نہیں ہے تو وہ نہیں ہے. تو آج کل بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا ولی ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں، لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں ان کی سیرت میں تو نہ وہ پکے مومن ہیں، نہ ان کے اندر تقوی ہے. تو جان لو کہ یہ مومن، یہ اللہ کا ولی نہیں ہے، اور یہ اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا ایسا. پھر اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے خوشخبری ہو دنیا اور آخرت میں. ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا اور آخرت میں. لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا اور آخرت میں. تو دنیا میں کیا ہے خوشخبری؟ ان کے لوگ ان کی تعریف کریں گے، اور دنیا کے ان کے سارے کام آسان ہو جائیں گے، اور ان پر ان کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے. اور آخرت میں سب سے پہلے روح جب قبض ہوں گی اس وقت، پھر قبر میں، پھر آخر جنت میں، پھر قیامت کے دن جنت میں. تو یہ فائدے ہیں اللہ کے ولی اور لہم بشریٰ جو اللہ نے ذکر کیا. پھر اس کے بعد یہاں پر اللہ نے، لیکن یہ لوگ خود ریاکاری اور تعریف کے پیچھے نہیں پڑتے، لیکن لوگ خود تعریف کرتے ہیں یا ان کو اور بھی آسانیاں حاصل ہوتے ہیں. پھر اللہ نے اس کا یہاں ذکر کیا کہ اللہ نے رات بنائی آرام کرنے کے لیے. اللہ نے رات بنائی آرام کرنے کے لیے اور دن بنایا روشن تاکہ لوگ اس میں کام کریں. تو یہ اصل طریقہ ہے. لیکن آج کل لوگوں نے الٹا کر دیا، دن کو رات بنا لی اور رات کو دن بنا لیا. تو رات میں جاگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں. بلا شک یہ فطرت کے مخالف ہے. یہ کیا ہے؟ فطرت کے مخالف ہے، جو نیچر کے خلاف ہے. پھر اللہ نے اس کا یہاں ذکر کیا، قصہ ذکر کیا نوح علیہ السلام کا. نوح علیہ السلام کا اللہ نے یہاں پر کیا کیا؟ قصہ ذکر کیا. پھر ذکر کیا اس کا قصہ ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام کا. پھر اللہ نے ذکر کیا اس کا قصہ ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام کا. اور اللہ نے کئی بار ذکر کیا قصہ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت عجیب قصہ ہے. بہت کیا عجیب قصہ ہے. اس لیے کہ فرعون ان کے پیدا ہونے سے پہلے، موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے ان سے ڈر رہا تھا کہ شاید کہ یہ میری بادشاہت ختم کر دے گا، ان کے پیدا ہونے سے پہلے. لیکن اللہ نے کہا کہ چاہا کہ وہ پیدا ہوئے اور وہ فرعون کے گھر میں پلے اور بڑے ہوں، پھر وہی اس کی ملک کو تباہ کر دیں. تو یہ بالکل عجیب قصہ ہے. اس لیے اللہ نے یہ قصہ کئی بار ذکر کیا تاکہ لوگ غور کریں اس میں. پھر اللہ نے یہ ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام پر صرف ان کے کچھ جوان لوگوں نے ایمان لایا، ان کے قوم کے جوان لوگوں نے ایمان لایا. تو بلا شک جوان زیادہ حق قبول کرتے ہیں. تو چاہیے کہ ہم جوانوں کا خاص خیال کریں، ان کو خاص دعوت دیں دین کی اور دین سمجھائیں. اگرچہ وہ دکھاتے ہیں کہ ذرا دین سے دور ہے، لیکن ان کے اندر خیر ہوگا، ہم انہیں سنبھالیں اور انہیں دین کی دعوت دیں. پھر اللہ نے یہاں ذکر کیا، پھر تو جب موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ کر انہوں نے اپنی قوم پر بد دعا کی.
تو اللہ نے کہا کہ تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی. حالانکہ دعا صرف کون گئی؟ صرف دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے, اور ہارون علیہ السلام نے آمین کہا. تو یہ اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی. تو آمین کہنے والا بھی دعا میں شریک ہے اور دعا کرنے کے برابر ہے, دعا کرنے والے کے برابر ہے. پھر اللہ نے یہ ذکر کیا کہ جب فرعون جب وہ ڈوبنے لگا, جب ہے نا وہ ڈوبنے لگا, اس نے کہا کہ میں نے ایمان لا لیا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا یہ کام میں نہیں آئے گا, یہ کام میں نہیں آئے گا. تو اللہ کا عذاب دیکھ کر ایمان لانا یہ کام نہیں آئے گا, یا موت کو دیکھ کر ایمان لانا, یہ توبہ کرنا یہ غلط, اس سے یہ توبہ قبول نہیں ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی اگر آپ کو کوئی شک ہے دین کے بارے میں تو آپ سوال کریں یعنی اہل علم سے. تو یہاں پر اللہ نے یہ نصیحت کی لوگوں کے لیے کہ جب بھی اگر انہیں کوئی سوال ہو, کوئی شک ہو دین کے بارے میں, تو فوری وہ سوال کریں, علماء کرام سے سوال کریں اور پوچھیں ان سے. پھر اللہ نے یہ کیا فرمایا کہ پھر ہم بچائیں گے اور کامیابی دیں گے ہمارے رسولوں کو اور ایمان والوں کو. یہ ہم پر حق ہے, ہم پر فرض ہے کہ ہم مومنوں کو بچائیں, مومنوں کو کیا کریں, ہم بچائیں عذاب سے. تو اللہ کا وعدہ ہے کہ مومن کبھی ہلاک نہیں ہوں گے, لیکن یعنی کیا مطلب مکمل ہلاک نہیں ہوں گے, مکمل ہلاک نہیں ہوں گے. یعنی ممکن ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک خطے میں, کسی ایک ملک میں وہ ممکن ہے وہ مارے جا رہے ہوں, لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ پوری دنیا میں ایک ساتھ سب ہلاک ہو گئے, سب مارے گئے, ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. پھر اللہ نے فرمایا اپنے نبی سے, اے نبی آپ ان سے دعا نہ کریں جو آپ کو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں, نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. اگر آپ کریں گے یہ کام تو آپ ظالموں میں ہو جائیں گے. تو جب اللہ نے اپنے نبی سے یہ بات کہی, حالانکہ ان سے شرک ہونا تو یہ ناممکن ہے, یعنی بہت دور کی بات ہے, تو لیکن یہاں مراد تھا کہ امت کے لیے, ان کی امت کے لیے, کہ اگر جب اللہ کے رسول کو اللہ نے یہ بات کہہ دی کہ اگر وہ بھی شرک کریں گے تو وہ ظالم ہو جائیں گے, تو باقی لوگ تو اور زیادہ ہوں گے, تو وہ بھی اگر شرک کریں گے تو ان کا بھی شمار ہوگا ظالموں میں سے. پھر اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے کہ آپ کو پہنچائے نقصان تو اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا, اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے کہ آپ کو خیر پہنچے تو یہ خیر کو کوئی آپ تک آنے سے نہیں روک سکتا. سب اللہ کے ہاتھ میں, سب کیا ہے, اللہ کے ہاتھ میں, ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں, کوئی اکیلا ہر چیز کرنے والا ہے. تو اللہ نے اگر چاہا کہ ہمیں پہنچے نقصان تو اسے کوئی روک نہیں سکتا, اور اگر اللہ نے چاہا کہ ہمیں فائدہ ہو تو اس سے کوئی روک نہیں سکتا. تو یہ اللہ کی شان ہے. تو اگر ہم پر اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو بھی اسے کوئی روک نہیں سکتا, اس نقصان کو دور کوئی نہیں کر سکتا, اور فائدے کو بھی کوئی روک نہیں سکتا. سب کیا ہے, سب اللہ کے ہاتھ میں, سب کیا ہے, یہ اللہ کے ہاتھ میں. تو چاہیے کہ مسلمان اللہ پر اعتماد کرے, اللہ پر بھروسہ کرے, اور اللہ کے علاوہ کسی پر اس کا اعتماد اور بھروسہ نہ ہو. تو یہ کچھ اہم فائدے تھے 11ویں پارے کے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کرے اور ہمیں دین کی سمجھ عطا کرے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم.